نمرود خدائی کا دعوے دار اپنے محل کے اندر سویا، رب تعالیٰ نے پہلے ہی اس کو ذہنی اذیت کے اندر مبتلا کرنا تھا، اور رب تعالیٰ اس کو بتلانا یہ چاہتا تھا کہ تو خدا کہاں کا بنا بیٹھا ہے، خدا تو میں ہوں، تو مخلوق ہو کر کمزور ہو کر کہ ایک وقت آئے گا تیرے اوپر موت طاری کر دی جائے گی، خواہ مخواہ خدائی کا دعوے دار بنا بیٹھا ہے۔ رات کو سویا، خواب آئی، صبح اٹھا بڑا پریشان، سوچ و فکر کے اندر مبتلا ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا، نجومیوں کو اکٹھا کیا، کاہنوں کو اکٹھا کیا، کہنے لگا کہ میرا ایک خواب سنو اور اس کی تعبیر بتاؤ۔ میں نے تو جب سے خواب دیکھ لیا ہے میرا جسم مسلسل کانپے جا رہا ہے، مسلسل ڈر رہا ہوں۔ اب اتنی بھی عقل نہ تھی کہ اگر تو خدا ہے تو ڈر کیسا، اگر تو واقعی خدا ہے، خدائی کا دعوے دار ہے، تو خوف کیسا؟ لیکن کافر عقل سے خالی ہوتا ہے۔ نجومی اکٹھے ہو گئے، خواب سنایا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری سلطنت کے اندر ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، ستارہ جو آسمان پر دیکھا جائے تو بظاہر انتہائی چھوٹا معلوم ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں چاند اور سورج اتنے اتنے دکھائی دیتے ہیں ہم کو زمین پر کھڑے ہو کر، حالانکہ وہ کتنے بڑے ہیں، سورج تو ساری دنیا سے بڑا ہے، اور وہ کتنے بڑے ہیں یہ رب بہتر جانتا ہے، اس کے پیارے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہنے لگا بظاہر تو وہ چھوٹا سا ستارہ ہے، مگر جب وہ طلوع ہوا میں نے کیا دیکھا، روشنی اتنی زیادہ کہ چاند کی روشنی بھی اس کے سامنے مدھم پڑ گئی، سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے مدھم پڑ گئی۔ میں حیران ہوں کہ یہ بنے گا کیا، ہوا کیا؟ اس قدر زیادہ روشنی والا ستارہ، آہستہ آہستہ وہ ستارہ چمکتا ہوا پورے آسمان کے اوپر چھا گیا۔ لہذا مجھ کو اس کی تعبیر بتائی جائے کہ آخر ہونے کیا لگا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ دعوے دار خدائی کا بنا بیٹھا ہے، کہتا مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہی۔ ایک طرف اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور ادھر اسی کا کلام اس کی خدائی کا رد کر رہا ہے کہ بدبخت جس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ خدا کہاں کا ہے۔ نجومیوں نے تعبیر بیان کی، کاہنوں نے اس کو بتلایا کہ بادشاہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، اس کے ہاتھوں تیری ذلت اور رسوائی ہوگی، تیری حکومت کا تختہ الٹ کے رکھ دے گا۔ اب وہ اپنا تخت بچانے کے لیے ہیلے بہانے کرنے لگا، توبہ کی نہیں سوجی کہ میں جو خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھا ہوں اس سے باز آ جاؤ۔ پردے پڑے ہوئے تھے، مہر لگ چکی تھی کہ خاتمہ اس کا کفر پر ہی ہوگا۔ ہیلے بہانے کرنے لگا، یہ بتلاؤ کہ وہ بچہ کب تک پیدا ہوگا؟ بتایا گیا کہ ابھی تک وہ شکم مادر کے اندر نہیں آیا، لیکن اسی 1 سال کے اندر اندر پیدا ہو جائے گا۔ اور فکر لگ گئی، لو جی وقت تو تھوڑا رہ گیا، 1 سال تقریباً یا اس سے بھی کم عرصہ ہے، میں تو تباہ کر دیا جاؤں گا۔ فکر اور بڑھ گئی، لہذا پابندیاں عائد کر دی، کہنے لگا خبردار آج کے بعد کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، اور اس سے پہلے جن عورتوں کو اولاد کی امید لگ چکی ہے اگر تو ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو چھوڑ دی جائے، اگر بیٹا پیدا ہو قتل کر دیا جائے، نہ کوئی بیٹا جوان ہو ادھر پابندی عائد کر دی تاکہ کوئی پیدا نہ ہونے پائے،
تو اب کوئی میرا تخت الٹ کر دکھائے، اب میں دیکھوں گا کون میری خدائی کو دھچکا لگاتا ہے، میں دیکھوں گا کہ کون مجھے ذلیل کرتا ہے۔ رب العالمین جب خفیہ تدبیر فرمانے پر آتا ہے تو انسان کا علم تو بڑی دور کی بات ہے، گمان اور وہم بھی وہاں تک نہیں جا سکتے۔ جس طرح رب تعالیٰ تدبیر کے ساتھ جو اس مالک نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ کر جاتا ہے، وہ کام اپنا کر گزرتا ہے۔ بچے قتل ہونے لگے، پابندی عائد کر دی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام رب تعالیٰ کے حکم سے شکم مادر کے اندر آتے ہیں، اور ادھر ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ مرد آج کے بعد گھروں کے اندر نہیں، جنگل میں جا کر سوئیں گے۔ خود نمرود اور اس کے جو پہرے دار تھے، جو اس کے باڈی گارڈ تھے، جو اس کے چوکیدار تھے، وہ سارے کے سارے رات کو جنگل کے اندر جا سوتے، مگر جس کو رب تعالیٰ نے پیدا کرنا تھا اس نے گالی دینا تھا۔ اگر رب تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کا ارادہ پورا نہ ہو تو پھر وہ خدا، وہ رب کس چیز کا؟ رب العالمین کی یہ شان ہے کہ ساری کائنات اگر ایک طرف کھڑی ہو جائے، ساری کائنات بھی کیا، کائنات کی جتنی مخلوق ہے وہ ایک طرف کھڑی ہو جائے اور وہ چاہیں کہ جو رب تعالیٰ فیصلہ کرنا چاہتا ہے، جو رب تعالیٰ کا ارادہ ہے اس طرح نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیشہ رب تعالیٰ کا ارادہ پورا ہوا کرتا ہے، اسی کا فیصلہ، اسی کا حکم ہر حکم کے اوپر غالب رہا کرتا ہے۔ اب نجومیوں نے بتا دیا، بادشاہ وہ بچہ شکم مادر کے اندر آ چکا، اب اس کو اور فکر لگ گئی کہ آخر یہ بنا کیا، میں نے تو اس قدر انتظامات کیے، اس کے باوجود یہ کیا ہونے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت جب قریب آ جاتا ہے، آپ کی والدہ نے جب محسوس کیا، بعض بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا اپنا تہ خانہ تھا آبادی سے باہر، وہاں آپ کی والدہ چلی گئی۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ آپ کی والدہ ایک غار کے اندر چلی گئی، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت پاک ہوئی، کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام اسی نبی کی اولاد کے اندر جلوہ گر ہونے والے تھے۔ آپ کی ولادت پر نور ظاہر ہوا، غار کے اندر روشنی ہو گئی، کیونکہ اس نبی نے کعبۃ اللہ کی تعمیر والی عبادت مکمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس نور کامل کو مانگنا تھا، اور ان کی اپنی ولادت پر اس قدر نور ظاہر ہو رہا ہے کہ وہاں پر روشنی ہو گئی، اجالا ہو گیا۔ آپ کی والدہ نے اس ڈر سے کہ اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا تو میرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا، وہاں پر ان کو تنہا چھوڑا، واپس گھر کے اندر آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جاتی، دودھ پلاتی، بچے کی خبر لیتی، گھر آ جاتی۔ آپ کی انگلیوں سے رب تعالیٰ نے گھی کو، دودھ کو، شہد کو جاری کر دیا، آپ ان کو چوستے، آپ کو خوراک ملتی رہی۔ یہاں تک علماء نے بیان کیا کہ عام بچہ جتنا ایک مہینے کے اندر بڑھتا ہے جسمانی طور پہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن کے اندر اتنا بڑھ گئے۔ تو جب یہی صورتحال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عام بچہ جتنا ایک سال کے اندر بڑا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام 12 دنوں میں اتنے بڑے، کیونکہ ایک دن میں مہینے کے برابر بڑھتے تو سال میں 12 مہینے، 12 دنوں میں 12 مہینوں کے برابر بڑھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک وقت آیا کہ آپ سرکار چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، بڑے ہو گئے۔ آپ کی والدہ نے اپنے شوہر کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو خبر دی کہ رب تعالیٰ نے ہم کو بڑا حسین و جمیل بیٹا عطا کیا، کہاں پر ہے؟ فلاں فلاں غار کے اندر ہے۔ دیکھنے کے لیے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس غار کے دروازے پر جو پتھر تھا
وہ اتنا وزنی تھا کہ جس کو عام بندہ اٹھا ہی نہ سکے، کیونکہ رب تعالیٰ نے ان کی حفاظت کرنا تھی۔ اور علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جب ساتھ لے کر غار کے دہانے پر پہنچی، غار کے منہ کے پاس پہنچی، تو وہ پتھر خود بخود سائڈ پہ ہو گیا۔ آپ کے والد حیران ہو گئے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ والدہ آپ کی فرماتی ہیں، ان سے کہتی ہیں کہ ذرا اندر تو آؤ، جا کر دیکھتے ہیں کہ اتنا حسین و جمیل بیٹا ہم کو رب تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے کفر کا خاتمہ کرنا تھا، رب تعالیٰ نے توحید ان کے خمیر کے اندر ڈال کر ان کو دنیا کے اندر پیدا کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب غار سے باہر آئے، آپ نے دیکھا جانور چل پھر رہے ہیں، بکریاں، بھیڑیں، جانور چلتے پھرتے آپ کو نظر آئے۔ اپنی والدہ سے پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو پالتا کون؟ والدہ نے جواب دیا ان کو اللہ پالتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم کو کون پالتا ہے؟ مجھے کون پالتا ہے؟ بیٹا آپ کو تو میں پالتی ہوں۔ آپ نے فرمایا ماں تمہیں کون پالتا ہے؟ مجھے تمہارا والد پالتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے والد کو کون پالتا ہے؟ آپ کی والدہ کو سمجھ آ گئی کہ بادشاہ نے جو خطرہ ظاہر کیا تھا بس وہ ہمارا بیٹا دنیا میں آ گیا ہے، ان قریب اسی کے ہاتھوں اس کا کھانا خراب ہوگا۔ آپ کی والدہ نے حکمت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ بیٹا ایسی باتیں نہ کرو، بادشاہ بڑا ظالم ہے، وہ کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو رب کی طرف سے نبی بن کر جلوہ گر ہوئے تھے، اور نبی اس کو نہیں کہتے کہ جو تھوڑے سے حالات خراب دیکھے تو ڈر کے چپ ہو جائے، نہ، نبی وہ ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے جو ہونا ہے دیکھا جائے گا، بات کے اندر جو بات حق اور سچ ہے ایک مرتبہ اس کو ظالموں کے سامنے بیان کر دو، اس کے بعد رب تعالیٰ کی مدد کے اوپر نظر کرتے ہوئے انتظار کرو کہ اب ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات ہو گئی، ستارے کو دیکھا، قرآن مجید کے اندر آتا ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی۔ رات ہو گئی، ستارہ نظر آیا، لوگ ستاروں کو رب مانتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح تم ان کو اپنا رب مانتے ہو اسی طرح تم ان کو میرا بھی رب کہتے ہوگے، تو فرماؤ کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ چھپ گیا آپ نے فرمایا جو چھپ جائے میں تو ان کو پسند نہیں کرتا۔ جو رب ہے اس کی یہ شان نہیں کہ ایک لمحے وہ ہو اگلے لمحے اس کا وجود ختم ہو جائے، کیونکہ ستارہ جب ختم ہو گیا، صبح کا اجالا ظاہر ہو گیا، اس کا وجود ختم ہو گیا، نظر آنا بند ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے چاند کو دیکھ کر بھی یہی فرمایا، سورج کو دیکھ کر بھی یہی فرمایا۔ اب آپ کے والدین کو اور زیادہ یقین ہو گیا کہ جس لڑکے نے بادشاہ نمرود کو تباہ و برباد کرنا ہے اور اس کی ذلت کا سبب بننا ہے، یقیناً وہ بیٹا رب تعالیٰ نے فضل فرما کے ہم کو ہی عطا فرما دیا۔